بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کا نام ہے حوث، قسط نمبر ہے 4۔ قسط شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شروع کرتے ہیں۔ صبح کے 10 بج رہے تھے جب نورے کی آنکھ ممتا بھرے احساس کے تحت کھلی۔ اٹھ گیا میرا بچہ، میری جان، صالحہ نے پیار سے نورے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مگر نورے ماں کے چہرے کو بس غور سے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ نورے گل، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ صالحہ نے پھر پکارا، مما۔ نورے نے آہستہ سے پکارا، جی مما صدقے۔ مما، مما، وہ مجھے مار دے گا۔ مما، وہ میری چیختی ہوئی نورے ماں سے لپٹ کر بری طرح رونے لگی۔ مما بچا لے مجھے۔ نورے کون مار دے گا؟ بتاؤ مجھے، کس نے یہ سب کہا ہے تم سے؟ بتاؤ نورے۔ مگر نورے بغیر جواب دیے ماں کی جھولی میں ڈہ گئی۔ نہ جانے کتنے ہی پیر دونوں ماں بیٹی ایسے ہی آنسو بہاتی رہیں۔ مما، نوڈلز دو۔ صالحہ بکے کی آواز پہ چونکی۔ ہاں کیا کروں؟ صالحہ نے بے دہانی میں کہا۔ او ہو مما، نوڈل بنا دو۔ بکے نے اپنا ننھا سا ہاتھ ماتھے پہ ایسے ٹکرایا جیسے مما کی کم عقلی پہ افسوس کر رہا ہو۔ اچھا چلو آ جاؤ نورے، آپ کو بھی بنا کے دوں آپ کا فیورٹ فلیور۔ مما، جھٹ پٹ والا؟ بکے نے فوراً کہا۔ جھٹ پٹ نہیں بکے، چٹ پٹا صالحہ نے ہنس کر کہا۔ آ جاؤ دونوں کچن میں۔ صالحہ نے کہا تو دونوں ان کے پیچھے چل پڑے۔ نورے آپ برش کر کے آؤ پہلے، پھر بیٹا کھانا۔ جی مما۔ نمرا، چوٹ تمہارے پاؤں پہ لگی ہے نا؟ آپ کو جیسے پتہ ہی نہیں ہے روحان بھائی، نمرا نے منہ بسور کر کہا۔ نہیں وہ میں، تم نے شکل ہی اتنی خوفناک بنائی ہوئی ہے، مجھے لگا شاید منہ پہ بھی لگی ہے۔ آپ کی شکل تو شہزادے گلفام سے ملتی ہے نا؟ نمرا کہاں چپ کرنے والی تھی۔ کس بابا آدم کے زمانے سے ملا رہی ہو، کم عقل لڑکی، پرنس چارم کہتی تو مزہ بھی آتا۔ اچھا سر نہ کھائیں اور جائیں ایک کام کر کے آئیں۔ نمرا، اس وقت مجھے اس صوفے سے ہلنے کا بھی مت کہنا، میں بتا رہا ہوں پہلے ہی، سارا دن یونیورسٹی میں خوار ہو کے آیا ہوں۔ روحان نے تپ کر کہا۔ روحان بھائی حد ہے ویسے، بندہ بیمار بہن کا ہی خیال کر لیتا ہے، اور ویسے بھی میں صرف نورے کو بلانے کا کہہ رہی تھی کیونکہ میں تو جا نہیں سکتی۔ نمرا نے آخری بات مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے کہی۔ معاف کرو مجھے ڈرامہ کوئین، ذیشان بھی تمہارا سگا بھائی ہی ہے، اس کو بھیج دو۔ روحان نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر کہا۔ توبہ ہے روحان، مت جاؤ، مگر یہ مینا کماری تو نہ بنو۔ نائلہ نے روحان کا مذاق اڑایا جس پر نمرا نے روحان کو چڑھانے کے لیے دل کھول کر کہکا لگایا۔ کھی 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 کرنا آتا ہے بس 1.5 فٹی چڑیل۔ روحان بس بھی کرو، کیوں سڑے ہوئے بیٹھے ہو؟ روحان کی نمرا کی نقل اتارنے پہ نائلہ کی بھی پھر سے ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی، کس بات پہ ہنس رہی ہو تم سب؟ ذیشان زور کے بعد گھر واپس آیا تو سیدھا نمرا کے کمرے میں آ گیا۔ وہ سب چھوڑیں ذیشان بھائی، آپ جائیں نورے کو لے آئیں۔ نہ وہ کل سے آئی ہے نہ میں گئی ہوں، مجھے یاد آ رہی ہے اس کی، نمرا نے منت بڑے لہجے میں کہا۔ جائیں ذیشان بھائی، نورے کی دادو آپ کا گالیوں سے اچھا استقبال کریں گی۔ روحان نے ذیشان کو مستقبل قریب کا پتہ دیا۔ کیا مصیبت ہے روحان بھائی، نہ خود جاتے ہیں نہ ان کو جانے دے رہے ہیں، نمرا نے خاصا چلا کر کہا۔ اف خدایا، کدھر پھنسایا؟ اپنی طرف سے نائلہ نے غصے میں کہا۔ واہ واہ، آپ ہی کیا شعر سنایا۔ مگر نائلہ کے غصے کو بھی روحان نے مذاق میں اڑا دیا۔ بس کرو روحان، اب پٹو گے تم۔ ذیشان نے روحان کو دمکایا۔ اور چھوٹی، تھوڑا کم چیخا کرو، اتنی بھی چھوٹی نہیں رہی تم اب۔ ساتھ ہی ذیشان نے نمرا کو بھی ڈانٹا اور باہر نکل گیا۔ نورے، بکے، آپ دونوں تمیز سے نوڈلز کھانا، ہمیشہ کھاتے کم اور گراتے زیادہ ہو، صالحہ نے دونوں کو سمجھایا۔ مما میں نہیں، آپ ہی گندا کھاتی ہے۔ تبھی بکے نے صفائی پیش کی۔ ایسے نہیں کہتے بکے، بری بات ہوتی ہے، صالحہ نے اب کے بکے کو ڈانٹا۔ السلام علیکم چچی، کدھر ہیں آپ؟ ذیشان نے گھر میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں کہا کیونکہ اس نے نگار بیگم کو گھر سے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا۔
کدھر ہیں آپ؟ ذیشان کی آواز سنتے ہی نورے کا منہ کی طرف جاتا کانٹا چمچ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ جا گرا۔ نورے کیا ہوا بیٹا؟ سالیہ نورے کو آتے پسینے اور زمین پہ گرا کانٹا دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ نورے جواب میں زبان سے کچھ نہ بولی لیکن تیزی سے ماں کی طرف لپکی۔ نورے تم ذیشان سے ڈر رہی ہو؟ سالیہ کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ نورے کے کچھ بولنے سے پہلے ذیشان کچن میں داخل ہوا۔ ارے چچی میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں اور آپ جواب ہی نہیں دے رہی ہیں۔ پتہ نہیں بیٹا میں نے سنا نہیں۔ تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ چچی میں نورے کو لینے آیا ہوں۔ سالیہ کے برابر کھڑی نورے کو دیکھ کر ذیشان بولا۔ نورے فوراً سالیہ کے پیچھے چھپ گئی۔ خیریت بیٹا؟ نورے کو کیوں لینے آئے ہو؟ سالیہ نے سوال کیا۔ چچی نمرا اس کو بلا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ نورے سے ملنا، وہ تو بیچاری چل نہیں سکتی ابھی۔ بیٹا طبیعت تو نورے کی بھی بہت خراب ہے، رات بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم سب تو اتنا پریشان ہو گئے تھے، 11 بجے تو اس کو گھر لے آئے ہیں ہم۔ چچی نظر لگی ہے ہماری نورے گل کو، ہے بھی تو کتنی خوبصورت معصوم سی۔ ذیشان نے جس انداز میں کہا سالیہ کو عجیب لگا۔ نورے پھر نہیں چلو گی میرے ساتھ؟ ذیشان کی مکاری اس کی آنکھوں سے عیاں تھی، جو کہ بحیثیت ماں سالیہ کو خوب سمجھ آ رہی تھی، مگر ماں وہ ہستی ہے جو نومولود بچے کے رونے سے پہچان لیتی ہے کہ بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے یا بیماری کی وجہ سے۔ سالیہ بھی سمجھ رہی تھی کہ ہو نہ ہو نورے کو اس حالت کا ذمہ دار ذیشان ہی ہے، مگر وہ نورے کی زبان سے سننا چاہتی تھی کہ اصل حقیقت ہے کیا۔ ذیشان بیٹا تم چلو گھر، میں نمرا کا حال پوچھنے آؤں گی تو نورے کو ساتھ لے آؤں گی، ابھی ذرا چڑچڑی بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے چچی، خدا حافظ نورے۔ ذیشان کے اتنا کہتے ہی نورے نے ماں کے بازو میں گرفت سخت کر کے آنکھیں میچ لی۔ نورے وہ چلا گیا ہے۔ سالیہ کے پکارنے پہ نورے نے آنکھیں کھولی۔ نورے مجھے بتاؤ مجھے بیٹا، ذیشان نے کیا کہا ہے تمہیں؟ نورے بیٹا آپ کو پتہ ہے نا، اللہ کے بعد ساری باتیں مما کو بتاتے ہیں۔ ذیشان بھائی نے نہیں کہا کچھ مما۔ پھر کس نے کہا ہے بیٹا بتا دو، مت امتحان لو میرا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، اتنا کہہ کے نورے اندر چلی گئی۔ یا اللہ، یا میرے اللہ، ایسا کچھ نہ ہو جو میں سوچ رہی ہوں۔ میرے مالک، میرے کسی بھی گناہ یا کوتاہی کو صلہ میری اولاد کو اذیت کی صورت میں نہ دینا۔ سالیہ نے صدق دل سے رب تعالیٰ سے دعا کی۔ نورے بکے آپ دونوں اماں نورے اور بکے کا خیال رکھنا، میں ذرا کھڑے کھڑے نمرا کا پتہ لیتی آؤں۔ سالیہ نے چادر پہنتے ہوئے اماں سے کہا۔ لیکن سالیہ سوچ کے کچھ اور ہی نکلی تھی گھر سے۔ السلام علیکم چچی۔ نیلا نے دروازہ کھولا تو سامنے سالیہ کو کھڑے پایا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو نیلا؟ سالیہ نے گھر کے اندر داخل ہو کے خیریت پوچھی۔ ٹھیک چچی، آپ نے بڑے دن بعد چکر لگایا۔ ہاں بس بچوں کے 100 کام ہوتے ہیں۔ نمرا کہاں ہے؟ میں ملنے ہی اس سے آئی ہوں۔ تمہارے چچا بتا رہے تھے اس کا پاؤں زخمی ہے۔ گیلری کراس کرتی دونوں نمرا کے کمرے میں آ گئی۔ السلام علیکم چچی۔ نمرا کینڈی کرش کھیلنے میں مگن تھی جب سالیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو نمرا؟ اور پاؤں کیسا ہے اب تمہارا؟ ٹھیک ہے چچی، پاؤں بھی بس باندھ کے بٹھا دیا ہے۔ ہاں 15-20 دن کے لیے۔ نمرا نے سرد آہ بھری۔ بیٹھ جائیں، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ تبھی روحان کی آواز آئی جو کہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ روحان کے بعد فرت اور ذیشان بھی کمرے میں داخل ہوا۔ چچی نورے کو نہیں لائیں آپ؟ ذیشان نے آتے سوال کیا۔ سالیہ کے ماتھے پہ شکن آئی۔ نہیں، اس نے خود آنے سے انکار کر دیا تھا تو میں آ گئی، سالیہ نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ کیوں چچی، میں تو اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ آئی ہی نہیں۔ نمرا نے منہ لٹکا کر کہا۔ ارے بیٹا اصل میں نورے کی طبیعت بہت خراب ہے کل رات سے۔ کیا ہوا چچی نورے کو؟ نمرا اور نیلا ایک ساتھ بولی۔ بیٹا کل جب سے تمہارے گھر سے آئی ہے گمسم سی ہے، نہ کچھ بولے، اور اگر بولے تو ایسے ڈرے جیسے کوئی اس کو خاموش رہنے پر زبردستی کر رہا ہو، ڈرا دھمکا رہا ہو۔ رات کو بے ہوش بھی رہی ہے 2 گھنٹے۔ میں اور رافع تو بھاگے ڈاکٹر کے پاس۔ ہائے سالیہ بیچاری معصوم جان، ہوا کیا بچی کو؟ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ بھابھی ڈاکٹر کہتا ہے نورے کو کوئی صدمہ لگا ہے۔ یا اللہ، اتنی سی بچی کو کون سا صدمہ لگ سکتا ہے؟ سالیہ
فرت نے ہاتھ جلا کر کہا، بھابھی ڈاکٹر کہتا ہے ہو سکتا ہے کسی نے نورے کو ڈرایا ہو۔ یہ تمام باتیں کہتے وقت صالحہ کی نظر ذیشان پر ہی ٹکی ہوئی تھی اور ذیشان کے چہرے پر بدلتے رنگ انہیں بہت کچھ واضح کر رہے تھے۔ ماں تھی، سمجھ کیسے نہ آتا کہ ان کی بیٹی کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ اللہ پہ بیچاری بچی کو آرام دے، مگر صالحہ نورے کل ہمارے گھر کس وقت آئی تھی؟ فرت نے حیرانی سے پوچھا۔ یہی کوئی 2-2:30 بجے۔ نمرا، اس وقت تو ہم شادی پہ پہنچ گئے تھے نا؟ ہاں صالحہ، اس وقت تو ہم رضا صاحب کے دوست کی شادی پہ مدعو تھے۔ ہاں آپ سب گئے تھے کیا بھابھی؟ صالحہ نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس ذیشان کو کوئی اسائنمنٹ تھی تو یہی گھر تھا بس۔ فرت نے گویا صالحہ کے سر پہ بم پھوڑا اور ذیشان کو یک دم ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ ذیشان تمہیں کیوں پسینے آ رہے ہیں؟ صالحہ نے ذیشان کے چہرے پہ نفرت سے نگاہ ڈالی۔ نہیں تو چچی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جی بیٹا جی، غلط فہمی تو بہت بڑی ہو گئی تھی۔ کون سی غلط فہمی صالحہ؟ کوئی نہیں بھابھی، کوئی نہیں۔ اچھا بھابھی میں چلتی ہوں، میری نورے کو اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتی میں۔ خدا حافظ۔ یہ آج چچی کو کیا ہوا ہے؟ ایسے عجیب باتیں کیوں کر رہی تھی؟ نائلہ نے لہجے میں حیرانی سموئے کہا۔ ہاں اور دیکھو تو 10 منٹ بھی نہ بیٹھی، ایسے ہی کیا جلدی؟ فرت نے منہ بنا کے کہا، امی آپی آپ دونوں منفی سوچ مت رکھا کریں۔ چچی بتا کر تو گئی ہیں کہ نورے بیمار ہے اور پھر بھی نمرا کی خیریت دریافت کرنے آئی، بجائے ان کی نیکی کرنے کے آپ برائی کر رہی ہیں۔ روحان نے ادب سے دونوں کو سمجھایا۔ چلو جی ہو گیا مولانا روحان کا بھاشن شروع، نائلہ نے نمرا کے برابر بیڈ پہ لیٹتے ہوئے کہا، جبکہ روحان مسکرا کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ سب اپنے کاموں میں لگ گئے، لیکن ذیشان وہی بیٹھا نورے کو لعنت ملامت کر رہا تھا، کیونکہ ذیشان کو یقین ہو چلا تھا کہ نورے اس کے بارے میں سب بتا چکی ہے اور اب وہ اس منصوبے بنا رہا تھا جس سے نورے اس کو حاصل ہو جائے۔ صالحہ گھر میں داخل ہوئیں اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر سسک کر رونے لگیں اور اللہ سے دعائیں کرنے لگیں، یا اللہ میں جو سوچ رہی ہوں وہ نہ ہو، میرے اللہ میری بیٹی کی عزت تیرے حوالے، بے شک عزت و ذلت تیری کی عطا ہے، میرے مالک تو مجھے اور میری بیٹی کو ہمت دے، میری نورے کو ٹھیک کر دے، آج سے میری نورے اور اس کی عزت تیرے حوالے۔ نہ جانے کب روتے روتے صالحہ کی آنکھ لگ گئی اور جب آنکھ کھلی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ یا اللہ میں بے خبروں کی طرح سوئی رہی، اماں اور بچے بھوکے ہی رہ گئے۔ ارے آپ کا بھائی، اور یہ سب کیا چل رہا ہے؟ صالحہ برآمدے میں آئیں تو دیکھا تو رافع، اماں اور بچے بیٹھے پیزا پارٹی کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت آئے جب صالحہ بیگم اپنے گدھے گھوڑے نہیں بلکہ پورا استبل بیچ کے سو رہی تھی، ہے نا نورے؟ رافع صاحب نورے کا دھیان تکلیف دہ چیزوں سے ہٹا کر اس کو خوش کرنا چاہ رہے تھے۔ نورے نے ہلکا سا مسکرا کے جواب دیا اور دادوں کی طرف کھسک گئی۔ ذیشان کے رویے اور اس بدفعلی کی ویڈیو نے نورے کے معصوم دماغ میں مردوں کی ایک ایسی خطرناک امیج بنا دی تھی کہ نورے کو اپنے باپ سے بھی خوف آتا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ نورے کے ساتھ پیش آئے اس واقعہ کو 2 ماہ سے زیادہ گزر چکے تھے اور اس تمام عرصے میں نورے کا خوابوں میں ڈر کا چیخنا، رافع صاحب سے دور دور رہنا، ذرا سی آواز پہ بری طرح اچھل پڑنا، ان تمام علامات میں افاقہ ہو رہا تھا۔ لیکن اس تمام عرصے میں صالحہ نے خود کو مضبوط بنا لیا، نورے کے بدلتے رویوں پہ صبر کیا اور اپنے ہر عمل سے نورے کو مضبوط بنانے کی کوشش جاری رکھی، مگر ایک بار بھی نورے کو ذیشان کے گھر نہ جانے دیا، نہ کسی قسم کا سوال کیا کہ آخر ذیشان نے اس کو کہا کیا، کیونکہ صالحہ نے سب اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ لیکن صالحہ کا دل رافع صاحب کے لیے بہت دکھتا تھا، کیونکہ نورے ان کی پہلی اولاد تھی، دل و جان سے عزیز، اور آج ہی وہی بیٹی ان کو نزدیک نہیں آنے دیتی۔ رافع صاحب نے اپنے کمرے کی بجائے اماں کے کمرے میں سونا شروع کر دیا اور نورے صالح اور بکے کے ساتھ سوتی۔ مما میرا پلو دو، بکے نے حکمیہ انداز میں کہا۔ وہ کیوں بکے؟ صالحہ نے عام انداز میں پوچھا۔ میں دادو ساتھ سوؤں گا، آپ آپی کو پیار کرتی ہو، بکے نے ہاتھ جھلا کر کہا۔ اچھا چلے جاؤ، صالحہ نے بھی جان چھڑائی۔ نورے آ جاؤ بیٹا، صالحہ نے پکارا۔ نورے ماں کو خاموشی سے لپٹ گئی۔ مما، رات کے تقریباً 1 بجے نورے کی آواز خاموش کمرے میں ابھری، مگر صالحہ شاید سو چکی تھی تبھی جواب نہ دیا۔ مما،
اب کہ نورے نے ہاتھ سے ہلا کے کہا صالحہ نے کچی پکی نیند میں جواب دیا، مما آپ نے کہا تھا نا کہ مما سے بات چھپانا بری بات ہوتی ہے۔ کہا تھا، صالحہ نے اسی انداز میں جواب دیا۔ مما اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ نورے کی بات سن کر صالحہ مکمل طور پر بیدار ہو گئی۔ نہیں بتاؤں گی، آپ بتاؤ۔ مما ذیشان بھائی اچھے نہیں ہیں، نورے نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔